بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. وأما من الشافعية فقد تعرض لهذا القول باختصار الإمام النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات فقال. بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ کسی بھی امام کی طرف سے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے. اس کے بارے میں احناف کی طرف سے جو باتیں ہو چکی کہ یہ مطلق نہیں ہے اور یہ ہر آدمی کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ان حضرات کے لیے ہے جنہیں تبحر علمی حاصل ہو اور نصوص قرآنیہ اور نصوص حدیثیہ میں انہیں جو ہے وہ ید طولہ رکھتے ہوں اور انہیں نصوص کے محکم اور منسوخ ناسخ منسوخ کی اور تقسیم عام اور خاص اور باقی تمام چیزوں کا علم ہو. شافعی کی طرف سے فرماتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ کلام کیا ہے. اس قول کی طرف جو اختصار کے ساتھ امام نووی نے جو ہے وہ تعرض کیا ہے درپے ہوئے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں. فقال تو فرمایا احتاط الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ نے احتیاط کی تو فرمایا کہ وما هو ثابت عنہ من اوجہ من وصیتہ بالعمل بالحدیث الصحیح فقال مہ، جو کچھ ان سے جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ثابت ہے ان کی وصیت جو ہے عمل بالحدیث کی، وترک قولہ المخالف، اور اس قول کو چھوڑنے کے بارے میں جو مخالف ہو نص کے، ایسی نص کے جو ثابت ہو صریح ہو. وقد امتثل اصحابنا رحمهم اللہ تعالی وصیتہ. علامہ نبوی فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب شوافع نے اللہ ان پہ رحم کرے امام شافعی کی وصیت پر جو ہے وہ کی تعمیل کی. وعملوا بها فی مسائل کثیرہ مشہورہ، بہت سے مسائل مشہورہ میں انہوں نے اس وصیت پر عمل کیا، جیسا کہ کمسئلۃ التصویب فی اذان الصبح، صبح کی اذان میں تصویب کے مسئلے میں، اور واشتراط التحلل فی الحج بعذر المرض وغیرہ، مرض وغیرہ کے عذر سے جو ہے وہ حج کے اندر تحلل کے اشتراط شرط لگانے میں، وغیرہ ذالک مما معروف، اور اس طرح بہت سے مسائل فقہ شافعیہ میں. ولیکن لہذا شرط کل من یتصف به فی هذه الازمان، علامہ نبوی اپنے زمانے کا بتاتے ہیں 6 7ویں ہجری کا، کہ یہ جو اس کے لیے ایک شرط ہے اور اس شرط کے ساتھ بہت کم لوگ ہمارے زمانے کے اندر متصف ہیں. 6 7ویں صدی ہجری کے اندر اگر کم لوگ متصف تھے تو آج کیا حال ہوگا. وقد اوضحته فی مقدمۃ شرح المہذب، علامہ نبوی نے فرمایا کہ میں نے اس شرط کی جو ہے وضاحت مقدمہ شرح مہذب میں کر دیے. وإلیک مرخصا، اس مقالے کے جو جامع ہیں فرماتے ہیں کہ وإلیک ملخصا، آپ اس کو جو ہے وہ اس کا خلاصہ لے لیں. مما قالہ فی مقدمۃ المجموع شرح مہذب، اس میں سے کہ جسے جو ہے وہ علامہ نبوی نے مجموع شرح مہذب کے اندر کہا ہے. قال رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پہ رحم کرے، انہوں نے فرمایا علامہ نبوی نے کہ هذا الذي قاله الشافعی، یہ ہے وہ بات جو امام شافعی نے کی ہے. لیس معناه ان كل حد رأى حدیثا صحیحا، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو کوئی بھی کوئی حدیث دیکھے قال هذا مذہب الشافعی تو کہے یہ امام شافعی کا مذہب ہے. وعمل بظاہرہ، اور اس کے ظاہر پر عمل شروع کر دے. وانما هذا فی من له رتبۃ الاجتہاد فی المذہب، یہ تو اس آدمی کے بارے میں ہے جسے مذہب میں اجتہاد کا رتبہ حاصل ہو.
و شرط اس کی شرط یہ ہے کہ ان یغلب علی ظنہ ان شافعی رحمہ اللہ لم یکف علی هذا الحدیث، کہ اس کے ظن پر یہ بات غالب ہو، اسے غالب گمان ہو کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث سے واقف نہیں ہوئے ہوں گے، تبھی تو انہوں نے اس حدیث کے خلاف بات کی۔ او لم یعلم صحتہ، یا امام شافعی نے اس حدیث کی صحت کو نہیں پہچانا ہوگا تبھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ وہذا انما یکون بعد مطالعۃ کتب الشافعی کلھا، یہ شرط تب پائی جا سکتی ہے اور کسی انسان کے اندر یہ صفت تب آئے گی جب وہ امام شافعی کی ساری کتابوں کا مطالعہ کرے گا، وَنَحْوِهِ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِهِ، اور اسی جیسی دوسری وہ کتب کہ جو امام شافعی کے شاگردوں نے لکھی ہیں، الْعَاقِذِينَ عَنْهُ، جو مسائل کو اور اصولوں کو امام شافعی سے لینے والے ہیں، وَمَا أَشْبَعَ، اور اس جیسی دوسری کتب کا جب تک مطالعہ نہیں کر لیتا تب تک کسی کے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہوتی، اور جب تک یہ صفت کسی کے اندر نہ پیدا ہو تو اس کے لیے یہ نہیں جائز نہیں ہے کہ وہ حدیث دیکھے اور اس پہ عمل شروع کر دے۔ وهذا شرط صعب قل من يتصف به، فرماتے ہیں کہ یہ شرط علامہ نبوی فرماتے ہیں کہ ایسی شرط ہے کہ جس کا بہت مشکل ہے، بہت کم ہی لوگ اس سے جو ہے وہ متصف ہوں گے۔ وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا مَا ذَكَرْنَا، جو کچھ کہتے ہیں ہم نے ذکر کیا ہے، اس کو علماء نے اس کی شرط ذکر کی ہے، مقرر کی ہے کہ جی مطلق نہیں ہے کہ کوئی بھی حدیث صحیح کو دیکھے اور اس پہ عمل شروع کر دے اور کہہ دے کہ یہ امام شافعی کا مذہب ہے، لأن شافعی رحمہ اللہ ترک العمل بظاہر احادیث کثیرہ رآها وعلمها، اس لیے کہ امام شافعی نے بہت سی حدیثوں کے ظاہر پر عمل کو ترک کیا ہے، جنہیں انہوں نے دیکھا بھی اور جانا بھی، حدیث ان کے سامنے آئی، اس کے باوجود عمل ترک کیا۔ لیکن قامت دلیل عندہ علی طعن فیہ، اب کیوں امام شافعی نے ایک حدیث ان کے سامنے آئی، انہوں نے اس کو جانا اور پھر اس پہ عمل نہیں کیا؟ وجہ بیان کرتے ہیں کہ لیکن ان کے ہاں جو ہے وہ اس حدیث میں کسی طعن پر دلیل واقع ہوئی، یا اس کے نسخ پر دلیل واقع ہوئی، یا اس کے خاص ہونے پر دلیل واقع ہوئی، یا کوئی اور تعبیر اس میں ثابت ہوئی، یا جیسی کوئی اور بات کہ جو موجب تھی ترک عمل کی، اس بنا پر امام شافعی نے اس پہ عمل چھوڑا۔ قال شیخ ابو عمرو والامام ابن الصلاح، شیخ ابو عمرو یعنی امام ابن الصلاح نے فرمایا اور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لیس العمل بظاہر ما قاله الشافعی بالعین، جو کچھ امام شافعی نے کہا ہے کہ اذا صح الحدیث فمذہبی، اس قول کے ظاہر پر عمل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ فلیس کل فقیہ یسوغ له ان یستقل بالعمل بما یراہ حجتا من الاحادیث، ہر فقیہ کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ حدیث میں سے جیسے حجت سمجھے اس پہ عمل شروع کر دے، وہ مستقل بالرائے ہو جائے اور خود اس پہ عمل شروع کر دے، ہر فقیہ کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وفی من سلک هذا المسلک من الشافعین من عمل بحدیث ترکہ الشافعی عمدا مع علمہ بصحتہ، اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس راستے پہ چلے ہیں شوافع میں سے، کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس حدیث پر عمل شروع کیا جسے امام شافعی نے جان بوجھ کر اس کے صحیح ہونے کے علم کے باوجود جان بوجھ کر جس پہ جو ہے امام شافعی نے عمل چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ لمانے، کسی معنی کی وجہ سے، اطلاع علیہ، جس پر امام شافعی تو مطلع ہو گئے، وخفی علی غیرہ، اور دوسروں پر جو ہے وہ اس کے دوسروں غیروں پر وہ معنی مخفی رہا، تو ان میں سے جیسے ابو ولید موسیٰ بن ابی الجارود ہیں، ممن صحیح شافعی، جو امام شافعی کے شاگرد رہے، قال کہتے ہیں صح حدیث افطر الحاجم والمخجوم، حاجم اور مخجوم، پشنا لگانے والا اور جسے پشنا لگایا جائے، دونوں جو ہیں وہ افطار کریں، روزہ توڑ دیں۔ فاقول، تو انہوں نے ابن جارود کا قول ہے کہ میں کہتا ہوں کہ قال شافعی، امام شافعی نے فرمایا افطر الحاجم والمخجوم، کہ
گویا کہ امام شافعی نے جب یہ کہہ دیا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جو یہ حدیث صحیح ہمارے سامنے آ چکی ہے، افطر الحاجم والمحجوم، تو وہ یہ کہتے کہ میں نے کہا گویا کہ یہی امام شافعی کا مذہب بھی ہوگا، اور ان کا وہ مذہب کہ جی لم یفطر الحاجم والمحجوم، اصل مذہب امام شافعی کا یہ ہے کہ وہ مذہب ساقط ہو جائے گا اور یہ دوسرا مذہب ثابت ہو جائے گا۔ فردوا ذلك على ابی الولید، شواف علماء نے اس بات کو ابو الولید پر جو ہے وہ ابو الولید موسیٰ ابن ابی الجارود پر اس کلام کا رد کیا ہے، اس بات کا رد کیا ہے، لأن الشافعیہ ترکہ مع علمہ بسخطہ، امام شافعی رحمہ اللہ کو بھی افطر الحاجم والمحجوم کی سخط کا علم تھا، اس کے باوجود امام شافعی نے اس پر عمل چھوڑا، لکونہ منسوخا عندہ، اس لیے کہ یہ حدیث امام شافعی کے ہاں منسوخ ہے، وبین الشافعی نسخہ واستدل علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے نسخ کی بات کی ہے، بیان کیا ہے اور اس کے نسخ پر دلیل پکڑی ہے۔ انتہا کلام النبوی ونقلہ کلام ابن الصلاح، کہتے ہیں کہ نبوی کا کلام اور پھر ابن صلاح کا نبی کے جو ابن صلاح کے کلام کو نقل کرنا، یہ یہاں پر ختم ہوا۔ وأرى أن يضاف هنا ما أوجز العلامة الكوثري الإشارة إليه في كلامه الآتي والتوضيح، اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس اشارے کو بھی ملا دیا جائے جسے مختصراً علامہ کوثری نے اپنے آنے والے کلام میں ذکر کیا، جس کی توضیح کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، اذا تبین لنا ان امام المذہبی قال هذا القول، جب ہمارے لیے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ امام مذہب نے یہ بات بغیر کوشش کیے کی ہے، بلکہ کسی غیر کی مطابقت میں کی ہے۔ دوسری بات، ووضح الحق، اور حق واضح ہو جائے، وظہارت الحجہ، اور حجت ظاہر ہو جائے اس قول کے مخالف میں، خلاف میں۔ اور تیسرا یہ کہ وظہر خطأ من اخذ الامام، وظہر خطأ من اخذ الامام بقولہ كوضع الصبح، امام نے جن کے قول کو لیا ہے ان کی غلطی جو ہے وہ صبح کے واضح ہونے کی طرح بالکل واضح ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے ہم مذہب کے مخالف بات حدیث صحیح سے لے لیں گے۔ فحينئذ لا يصح أن يؤذى إلى الإمام هذا القول المخالف للدليل الواضح، اس صورت کے اندر یہ صحیح نہیں ہے کہ اس قول کو جو واضح دلیل کے مخالف ہے امام کی طرف منسوب کیا جائے، اس لیے کہ اجتہاد اس صورت میں ہوتا ہے جہاں پر نص نہ ہو۔ یہاں پر ہمیں نص مل چکی ہے، اور یہاں پر یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ یہ جو قول اس نص کے مخالف لیا گیا ہے مذہب کے اندر، یہ کسی کی اتباع میں لیا گیا ہے، مجتہد نے اس میں پورا اجتہاد نہیں کیا، اور دلیل جو اس کے مخالف ہے وہ بالکل واضح ہو چکی ہے، جیسے صبح واضح ہوتی ہے، بالکل کھلم کھلا واضح ہو چکی ہے۔ تو علامہ کوثری کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ جب مذہب کے اندر کوئی ایسی بات ہو اور حدیث صحیح کے مخالف ہو، اور آپ کو حدیث صحیح اس کے بالکل مخالف مل جائے، تو وہ یا تو صاحب مذہب نے اس کو چھوڑا ہوگا اس حدیث کو کسی بھی سبب کی بنا پر، جو اسباب چھوڑنے کے ہوتے ہیں ان اسباب میں سے بھی سب اس کے سامنے آیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بالکل اس میں غور و فکر نہ کیا ہو، اور جو قول لیا گیا ہے مخالف وہ کسی بھی اتباع میں لیا گیا ہو، اور پھر اس قول کے خلاف جو حجت ظاہر ہو چکی ہو، اور جس کا قول لیا ہے امام نے اس کی غلطی بھی بالکل ظاہر ہو چکی ہے صبح کی طرح، تو پھر یہ تو قول ہے ہی بالکل متروک قول ہوگا۔ یہ قول ایسا ہوگا پھر اس جیسے قول کی نسبت جو ہے وہ امام مذہب کی طرف نہیں کی جا سکتی۔
وقد حصل لابن حبان رحمه الله تعالى تسرع أكبر مما حصل لأبي الجارود. کہتے ہیں کہ ابن حبان رحم اللہ کے لیے اتنے تسرع اکبر، بہت جلد بازی یا بہت تیزی ظاہر ہوئی ہے اس سے بھی جو ابن ابی جارود کے لیے ظاہر ہوئی. فإنه قال في صحیح، ابن حبان نے اپنی صحیح میں فرمایا کل اصل تکلمنا علیہ فی کتبنا، جو اصل بھی ہم اپنی کتاب میں جس پر ہم بات کریں گے، ہم نے بات کی ہے، او فرن استنبطناہ من السنن فی مصنفاتنا، یا جس کو ہم نے اپنی مصنفات کے اندر، سنن میں سے اپنی مصنفات کے اندر مستنبط کیا ہے، وہ ہر اصل اور ہر فرع یا کلھا قول الشافعی، یہ ساری کی ساری جو ہے امام شافعی ہی کا قول ہے، کیونکہ امام شافعی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اذا صح الحدیث عنی فهو مذہبی، اذا صح الحدیث جب حدیث صحیح ہو آپ کو مل جائے تو فهو مذہبی، لہٰذا ہم جو بھی صحیح حدیث کی روشنی میں بات کریں گے، بات ہم کریں گے، اصل ہم نکالیں گے، فرع ہم مستنبط کریں گے، وہ قول شافعی ہوگا. وهو راجع عما فی کتبی، اور جو امام شافعی کی کتب میں جو بات ہوگی اگر اس کا کوئی یہ ہمیں مخالف قول ملا تو یہ اس سے رجوع ہوگا. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَشْهُورَ مِنْ قَوْلِهِ، اگرچہ یہ اس کے قول میں سے مشہور ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے خلاف ہم حدیث صحیح سے کوئی اصل نکال لاتے ہیں، کوئی فرع نکال لاتے ہیں، تو یہ امام شافعی کا قول ہوگا، دوسرا قول ختم ہو جائے گا. وَذَاكَ أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ خُزَيْمَةَ، اور یہ اس وجہ سے ہے، ابن حبان فرماتے ہیں کہ میں نے ابن خزیمہ کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ سمعت المزنیہ، میں نے مزنی کو سنا. یقول، مزنی فرماتے ہیں کہ سمعت الشافعیہ، میں نے امام شافعی کو سنا. یقول، امام شافعی فرماتے ہیں اذا صح لکم الحدیث، جب تمہارے لیے حدیث صحیح ہو، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فخذوا بہ، تو اسی کو لو، ودعوا قولی، اور میرے قول کو چھوڑ دو. اب یہ بات جو ہے وہ ابن حبان نے کی، یہ ابن ابی جارود سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے. تو ولا ادری کیف حصلت هذه الجرأة من ابن حبان، صاحب مقالہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ابن حبان سے یہ جرأت اور یہ بے باکی کیسے حاصل ہوئی. ان یضرب بکتب الشافعی عرض الحائط، کہ وہ امام شافعی کی کتب کو دیوار پہ دے مارے. وَيَدْعُوهُمْ إِلَى مَا أَصَّلَهُ ہوا، اور پھر وہ شوافے کو دعوت دے اس کی طرف جو اس نے خود اصل بتائیے. کل اصل تکلمنا علیہ فی کتبنا وفرعوا فی کتبہ، اور جو اپنی کتابوں میں تفریعات نکالی ہیں ان کی طرف دعوت دے. علی انہا مذہب الشافعی، اور پھر یہ کہے کہ یہ اصول اور یہ فروعات جو میں نے نکالی یہ امام شافعی کا مذہب ہے. من اجل هذه الکلمۃ المجملہ، کہ اس مجمل کلمے کی وجہ سے کے لیے اتنی جرأت یہ کہاں سے آئی. ونقول عن قولۃ ابن حبان هذه، ہم ابن حبان کے اس قول کے بارے میں کہتے ہیں قد صح هذا القول او نحوه عن ائمۃ آخرین، اس طرح کا قول اور بھی ائمہ سے جو ہے وہ صحیح طور پہ ثابت ہے. فلم لا تنسب ما اصلته ففرعته الیہم ایضا، تو آپ نے جو ہے وہ پھر اپنی اصول اور اپنے تفریعات جو آپ نے نکالی ہیں ان کی طرف منسوب کیوں نہیں کرتے. صرف ایک امام شافعی نے تو یہ نہیں کہا کہ اذا صح لکم الحدیث عن رسول اللہ فخذوا به ودعوا قولی، یہ تو بہت سے ائمہ نے یہ بات کی ہے. وقال علامہ الکوثری، علامہ کوثری فرماتے ہیں قول شافعی اذا صح الحدیث فهو مذہبی،
لیس بمانا، امام شافعی کا یہ قول اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اس کا یہ معنی نہیں ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کل ما قاله فيه احد انه حدیث صحیح، ہر وہ چیز جس میں کسی نے کہا کہ جی یہ حدیث صحیح ہے، آخذ به، تو میں اس کو لے لوں، اور راجعا عما قلته من قبل، جو اس سے پہلے میں کہہ چکا اس کو چھوڑ کر، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حدیث صحیح سامنے آتی جائے اور پہلے کہی گئی بات کو چھوڑتے جائیں، ایسا نہیں ہے، بل بمعنی، بلکہ اس معنی میں ہے کہ ان الحدیث اذا صح بشرطه، یہ حدیث اپنی شرط کے مطابق صحیح ہو، وضاحت دلالته، اور اس کی دلالت جو ہے وہ واضح ہو، بالکل واضح ہو، آخذ به، تو میں اس کو لے لوں گا، تمام شرائط پوری ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ مخصص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تعان نہیں کیا گیا، یہ ساری باتیں ہو جائیں تو اب میں اس کو لے لوں گا، وَإِلَّا، اگر ایسی بات نہ ہو تو اختلط مذہب، تو میں اس کے مذہب کو لوں گا۔ وقد اقام النکیر علی ابی محمد الجوینی، علماء نے ابی محمد جوینی پر بھی نکیر کیے، حیث حاول ان یؤلف کتابا، جب انہوں نے ارادہ کیا، خیال ظاہر کیا کہ وہ ایک ایسی کتاب کی تالیف کریں، یجمع فیہا مسائل، اس میں ایسے مسائل کو جمع کریں، صح الحدیث فیہا فی نظرہ، کہ جن کے اندر حدیث ابی محمد الجوینی کی نظر میں صحیح ہے، عازیا ایاہا الی الشافعی، اور اسے نسبت کریں امام شافعی کی طرف، تعویلا منہ علی هذا القول المحکی عن الشافعی، امام شافعی کے سے حکایت کیے گئے اس قول پر اعتماد کرتے ہوئے، وقد استبان لأهل العلم بالحدیث انه كان یصحح احادیث غیر صحیحہ، اور اہل علم کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جوینی جو ہیں اہل علم، جو حدیث کے اہل علم ہیں، حدیث کے جاننے والے ہیں، ان کے لیے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ جوینی ان حدیث کو بھی صحیح قرار دیتے جو صحیح نہیں ہوتی، تو ویجل المسائل، تو وہ بنا دیں مسائل کو جو ان سے مستنبط ہوتے ہیں امام شافعی کے اقوال، فزجروہ عن ذلک، تو انہوں نے اس بات پر انہیں جھڑکا، انہیں روکا، انہیں ٹوکا۔ وللامام التقی السبکی رحمہ اللہ تعالی رسالہ سماها معنى قول الامام المطلبی اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اس رسالے کے اندر، کہ یہ رسالہ ہے امام تقی السبکی کے لیے کا، نقل فی اولها کلام الامام ابن الصلاح، اس رسالے کے شروع میں انہوں نے ابن صلاح کا کلام نقل کیا ہے اور امام نووی کا کلام ذکر کیا ہے، الذی نقلت بعضہ، جو میں کچھ اوپر جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں، نقل کر چکا ہوں، ووافقہما علیہ، اور پھر امام تقی السبکی نے ان دونوں حضرات کی اس کلام پر موافقت کی ہے، وقال، اور فرمایا ہے، ھذا تبیین لصعوبۃ ھذا المقام حتی لا یغتر به کل احد، یہ اس مقام کی مشکل صورتحال کی وضاحت ہے تاکہ کوئی بھی اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ ثم قال بعد سطرین، پھر 2 سطریں لکھنے کے بعد فرمایا، واما قصۃ ابن ابی الجارود، ابن ابی الجارود کا جو قصہ ہے، فالرد فیہا علی ابن ابی الجارود لتقصیرہ فی البحث، تو اس میں ابن ابی الجارود پہ جو رد کیا گیا ہے ان کی تلاش میں اور بحث میں کوتاہی کی وجہ سے کیا گیا ہے، لا علی حسن کلام شافعی فی نفسہ و امکان اتباعہ، نہ کہ امام شافعی کے کلام کے
فی نفس ہی خوبصورتی اور اس کلام کی اتباع کی امکان کی وجہ سے نہیں کہ امام شافعی کا کلام اچھا ہے، ان کی اتباع کی جا سکتی، تو کیوں ابن ابی الجارود نے یہ بات کی؟ نہیں، بلکہ ابن ابی الجارود کی جو ہے وہ بحث کے اندر کوتاہی کی۔ وممن وافق ابن ابی الجارود علیہ، اور ان میں سے جن پر جو ہے وہ موافقت کی جنہوں نے اس مسئلے میں ابن ابی الجارود کی، ابو الولید النسابوری حسان بن محمد من ذریت سعید بن العاص، سعید بن العاص کی اولاد میں سے، من اکابر امت اصحابنا، ہمارے اصحاب میں سے بڑے اماموں میں سے ہیں۔ ابو الولید نسابوری حسان بن محمد ہیں، توفی سنة 49 و300، 349 ہجری میں انتقال ہوا۔ كان يحلف بالله أن مذهب الشافعي أنه يفتي اور الحاجم والمخجوم استنادا إلى ذلك، تو وہ یہ قسم کھایا کرتے تھے کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ حاجم اور مخجوم جو ہیں وہ روزہ توڑ دیں، اور اس کی نسبت اسی قول کی طرف کرتے تھے، یعنی اذا صح الحديث فهو مذهبي۔ وغلته الأصحاب بما سبق من أن الشافعي تركه مع علمه بصحته بكونه منسوخا عنده، كما غلته ابن أبي الجارود، وهو كمسألة يغلط فيها من المجتهدين، فيها بعض المجتهدين، لكن التغليط ذلك سهب لاتساع المدارك۔ حسان ابن محمد کو اس اصحاب نے، ساتھیوں نے جو ہے وہ جو کچھ بزرگ کی بنا پر غلط قرار دیا، کہ اس بات میں کہ جی امام شافعی نے اس حدیث کو صحیح ہونے کے باوجود، صحیح جاننے کے باوجود اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ حدیث منسوخ تھی، جیسا کہ انہوں نے جو ابن ابی الجارود کو جو ہے وہ غلط قرار دیا، اور وہ اس مسئلے کی طرح ہے کہ جس میں کوئی مجتہد غلطی کرتا ہے لیکن اس کی تغلید جو ہے بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ مدارک اور کے اتساع کی وجہ سے، گنجائش کی وجہ سے۔ وقد حکی عن ابی الحسن محمد ابن ملک القرجی الشافعی، اور ابو الحسن محمد بن عبد الملک القرجی شافعی سے یہ حکایت کی گئی ہے، وکان فقیہا محدثا، وہ فقیہ تھے، محدث تھے، انه کان لا یقنط فی صلاۃ الصبح، وہ صبح کی نماز میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یقول صح عندي ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترک القنوت فی صلاۃ الصبح، اور وہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک یہ بات صحیح ثابت ہے کہ نبی پاک نے صبح کی نماز میں قنوت چھوڑ دیا تھا۔ فترکت، تو میں نے بھی چھوڑ دیا۔ المتکلم و سبکی نفسہ، ترکتوں کے متکلم سبکی ہیں خود، اوپر کرجی کی بات کی، یہاں سبکی کی بہرحال۔ فترکت القنوت، تو میں نے قنوت چھوڑ دیا، فی صلاۃ الصبح مدتاً۔ اچھا، یہ سبکی جو ہے یہ نقل کر رہے ہیں کرجی کی بات کو، تو کہتے ہیں پھر میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے بھی جو ہے وہ ایک مدت تک صبح کی نماز میں قنوت چھوڑ دیا۔ ثم علمت ان الذي صح من قوله القنوت فی صلاۃ الصبح ہوا، جو نبی پاک کے قول سے یہ بات صحیح ثابت ہے کہ قنوت جو صبح کی نماز میں ہے وہ یہ ہے الدعاء علی ریل و ذکوان، ریل اور ذکوان پر بددعا کرنا، یہ قنوت ہے۔ فی غیر صلاۃ الصبح،
اور صبح کی نماز کے علاوہ میں. اما ترک دعائے مطلقاً بعد القیام فی صلاۃ صبح، بہرحال صبح کی نماز میں قیام کے بعد مطلقاً دعا کو چھوڑنا، ففی حدیث و عیسیٰ بن ماہان، اس میں جو ہے وہ عیسیٰ بن ماہان کی حدیث ہے. وفیہ من الکلام معروف، اس میں معروف و مشہور کلام ہے. ولیس ھذا موضوع تحریری، ولیس ھذا موضوع تحریری، یہ اس کی تحریر کی جگہ نہیں ہے. فرجعت الی القنوت، سبکی کہتے ہیں پھر میں قنوت کی طرف لوٹ گیا. وانا الان اقنت، اور اب میں قنوت پڑھتا ہوں. ولیس فی شیء من ذلك اشکال علی کلام الشافعی، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے امام شافعی یہ کرجی شافعی کے کلام میں. وانما قصور یارز لنا فی بعض النظر، انتہا کلام الامام السبکی. سوائے اس کے نہیں کہ ہمیں جو قصور اور جو کمی درپیش ہوتی ہے فی بعض نظر، کسی کی غور و فکر کے اندر کمی ہوتی ہے. امام شافعی کے کلام میں کوئی اشکال نہیں ہے. فی ھذا النص عبرۃ لمن یعتبر، اس نص میں اور اس صراحت میں عبرت ہے جو عبرت پکڑنا چاہتا ہے. اذا كان هذا حال ابن ابی الجارود، جب ابن ابی الجارود کا یہ حال ہے. وهو من تلامذة الشافعی، حالانکہ وہ امام شافعی کے اجل شاگردوں میں سے ہیں. ومحله في العلم معروف، اور ان کا علم کے اندر محل اور مقام مرتبہ معروف و مشہور ہے. ومثله اجل منه ابو الولید النیسابوری، اور انہی جیسے بلکہ ان سے بھی بڑے ہوئے ابو الولید نیسابوری ہیں. ولیس هو من الروات فقط، نیسابوری جو ہے وہ صرف روات میں سے نہیں ہے، راوی نہیں ہے، بل هو من اہل الروایت و اہمت الدرایت، وہ اہل روایت بھی ہیں اور اہل درایت میں سے بھی ہیں، حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کے ماہر بھی ہیں. ومع ذلك يحلف بالله، اور اس کے باوجود وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی. وينسب الى الشافعي العمل بالحديث، ترك الشافعي العمل به عمدا، تو امام شافعی کی طرف اس حدیث کے عمل کو منسوب کرتے ہیں جس حدیث پر امام شافعی نے جان بوجھ کر عمل چھوڑ دیا تھا. لأنه منسوخ لندہ، اس لیے کہ وہ حدیث امام شافعی کے منسوخ تھی. اذا كان هذا حال هؤلاء، جب ان جیسے بڑے کبار علماء کا یہ حال ہے. فما القول بأهل زماننا، تو پھر ہمارے زمانے والوں کا کے بارے میں کیا قول اور کیا بات ہوگی. هل يجوز لهم ان يطبقوا على الامام شافعی مقتضى قوله، کیا یہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ امام شافعی پر ان کے قول کے مقتضا کے مطابق، مقتضا قولی، وہ اپنے اقوال کو ان سے منطبق کرتے رہیں اور جہاں سے یہ حدیث ملے اور اس سے مسئلہ نکالیں اور اس کو منسوب کر دیں امام شافعی کی طرف. وهم لا يفقهون للشافعی قولا، حالانکہ وہ امام شافعی کے قول کو نہ سمجھتے ہوں اور امام شافعی کی طرف اقوال کی نسبت کرتے رہیں. تو یہ کیسے ممکن اور کیسے جائز ہے؟ وهذا ابو الحسن الکرجی وقد وصف السبکی كما ترى بالفقی المحدث، ووصفه تلميذه السمعاني بأنه إمام ورع عالم عاقل فقيه مفتن محدث شاعر ادیب. اور یہ ابو الحسن کرجی ہیں جن کی صفت جو ہے سبکی نے آپ دیکھتے ہیں کیسے بیان کی، فقیہ ہونے کے ساتھ، محدث ہونے کے ساتھ. اور ان کے شاگرد سمعانی نے کہا کہ وہ امام ہیں، متقی ہیں، عالم ہیں، عاقل ہیں، فقیہ ہیں، مفتی ہیں، محدث ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں. ومع ذلك ترک القنوت مخالفا لامام مذہبہ، اس کے باوجود انہوں نے اپنے مذہب کے امام کی مخالفت میں قنوت چھوڑ دیا. بحجت صحت الحدیث، حدیث کی صحیح ہونے کی حجت کے ذریعے کے سبب. وان امامہ یقول، اور اس حجت کی وجہ سے کہ ان کا امام کہتا ہے
اذا صح الحدیث فهو مذہبی واترکوا قولی وخذوا بالحدیث، ان اقوال کی وجہ سے، ان اقوال کو دلیل بناتے ہوئے جو ہے وہ درود قنوت چھوڑ رہے ہیں. وما ذلك تعقبه من بعد، اور اس کے ساتھ، اس کے باوجود اس کے بعد ان کے جو ہے وہ تعقب کیا منہم التاج، ان کے بعد آئے منہم التاج ابن سبکی، تاج ابن سبکی نے رحمہ اللہ لما ترجم له فی طبقات الشافعیہ، جب طبقات شافعیہ میں ان کے ترجمہ لکھا، ان کے حالات زندگی لکھے، فإنه قال بعد ان ذکر له هذا الرائے، بعد اس کے جب ان کے لیے رائے ذکر کی کہ امامہ عقبتان فی غایت الصعوبہ، ان کے سامنے جو ہے وہ بڑی مشکل صورتحال میں دو گھاٹیاں تھیں. صحت الحدیث، ایک تو حدیث کا صحیح ہونا، فی النہی عن القنوت، قنوت سے جس میں نہیں کی گئی تھی، وہی ہاتھ اور دوری ہے کہ ان الوصول الی ذلک لشدید علیہ، اس تک پہنچنے کے لیے بڑا مشکل تھا، عسیر، بڑا تنگ مشکل تھا. وقولہ یسیر ترک القنوت مذہبا للشافعی، اور ان کا جو ہے وہ قنوت کو چھوڑنا جو کہ مذہب امام شافعی کا تھا، وہ ایضاً صاحب وہ بھی بہت مشکل تھا. وکذالک الامام التقی السبکی، امام تقی سبکی جو ہیں کان یقنط فی صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے، بمقتضی مذہب ہی الشافعی، امام شافعی کے مذہب کی تقاضے کی بنا پر، الذی نشأ علیہ، جس پر یہ خود بڑے ہوئے تھے. ثم لما اطلع علی قصۃ القرجی ھذا ترک القنوت، پھر جب انہیں کرجی کا یہ قصہ معلوم ہوا تو انہوں نے قنوت چھوڑ دیا. ثم طرحه، پھر انہوں نے خود اس مسئلے کو دیکھا، عاد علی، پھر قنوت کی طرف لوٹ آئے. اور سبکی هو الامام الذي وصف بحق، سبکی وہ امام ہیں کہ جن کی حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ وصف بیان کی گئی ہے، بالمجتہد المطلق، مجتہد مطلق کے ساتھ یا مجتہد مذہب کے ساتھ. وہ مجتہد مطلق تھے، یہ مجتہد مذہب تھے. ووصفہ عصریہ وقرینہ الحافظ الذہبی رحمہ اللہ تعالی، اور ان کی یہ وصف جو ہے ان کے عام اثر اور ان کے قرین حافظ ذہبی نے بیان کی ہے. وبینہما شیء من اختلاف المنزع بأنه شیخ عصره حدیثا وفقہا، وبینہما شیء من اختلاف، یعنی کہ ان کے درمیان اختلاف بھی تھا جو ان کے درمیان نزاع ڈالتا تھا، بہی طور کہ وہ اپنے زمانے کے شیخ تھے حدیث کے اندر اور فقہ کے اندر. فقال له لما تولى سبکی خطابۃ الجامع الاموی بدمشق، تو انہوں نے اس کے لیے فرمایا جب سبکی جو ہیں وہ جامع اموی دمشق میں خطابت کے منصب پر جو ہے وہ فائز ہوئے. لِيَهْنَ المنبر الاموی لما علا الحاکم البحر التقی شیوخ العصر اخفضهم جميعا واخطبهم واقضاهم علی، کہ لِيَهْنَ المنبر الاموی لما علاه الحاکم البحر التقی، لِيَهْنَ منبر الاموی، چاہیے کہ منبر اموی جو ہے یہ خوش ہو جائے جب اس پہ حاکم البحر التقی جو ہے وہ بیٹھے ہیں، چڑھے ہیں، جو زمانے کے شیخ ہیں اور ان میں سب سے زیادہ حافظ ہے اور ان میں سب سے بڑے خطیب اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، علی، جو کہ علی ہیں. یعنی یہ اس میں یہ تقی سبکی کا وہ ہے نام ہے. فَإِذَا كَانَ السُّبَكِيُّ قَدْ حَصَلَ لَهُ هَذَا التَّرَدُّدُ، جب اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے خطیب، اتنے بڑے قاضی اور تبحر علمی رکھنے والے کے لیے اس طرح کا تردد حاصل ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو کام وہ کر رہے تھے عرصہ دراز سے، وہ کام چھوڑ دیا اور پھر دوبارہ اس کام کو شروع کیا. تو وہ بهذه المنزلة في العلم، حالانکہ وہ اس منزلہ علم میں ہیں، اس مرتبہ میں ہیں علم کے، ان کے لیے یہ بات جب ہوئی تو فہل یجوز لمن ہوا دون،
تو کیا جو ان سے کم درجے کا علم میں یہ تمسک بظاہر کلام شافعیان ہو کہ وہ امام شافعی کے ظاہر کلام کو لے لے کہ جی صح الحدیث فهو مذہبی ویسرع الى العمل بما صح من حدیث، اور وہ جلدی کرے جو حدیث کے سامنے صحیح ہے اس پر عمل کی طرف جلدی کرے اس میں، مشوشا علی نفسه وعلى غیره من الناس، خود کو بھی تشویش میں مبتلا کرے اور لوگوں کو بھی تشویش میں مبتلا کرے، متظاہرا بانه يعمل بمقتضى قول امام معتبر من ائمة المسلمین معتمد عنده فلم ننکر علیہ، اور اس بات کو بھی وہ ظاہر کرے کہ جی وہ تو مسلمانوں کے ائمہ میں سے ایک معتبر امام کی جو ہے وہ قول کے تقاضے پہ عمل کر رہا ہے، تو تاکہ ہم اس پہ جو انکار نہ کریں، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو گویا یہ جو ائمہ سے یہ بات منقول ہے کہ اذا صح الحدیث فمذہبی، یہ بالکل مطلق نہیں ہے اور یہ ہر ایک کے لیے بھی نہیں ہے، وگرنہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔